السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہو بچوں؟ آج ہم آخری اپنے قاعدے کے سبجیکٹ کا ایک آخری ریویژن کر رہے ہیں جو فرسٹ ایئر کا ریویژن ہمارا چل رہا ہے. سال اول لاسٹ ایئر جو ہم نے فرسٹ ایئر پڑھی تھی اس میں جو قاعدے ہم نے پڑھے تھے آج اس کا ایک آخری قاعدے کا ریویژن کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم اس سال کے قاعدے شروع کریں گے. تو چلیے کتاب کھول لیجئے, ہم لوگ بسم اللہ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ایک نظر کر لیجئے صفحہ نمبر 32 پر, پیج نمبر 32. سب سے پہلے دن ہم نے دور کیا تھا, قاعدہ پڑھا تھا حروف مدہ کا بیان, کہ حروف مدہ تین ہیں, الف مدہ, یا مدہ, واو مدہ. الف مدہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا, اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. تینوں مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھی, تاب, دینی, سبقونا. پھر ہم نے دوسرا قاعدہ پڑھا تھا کھڑا زبر, کھڑا زیر اور الٹا پیش کا, کہ کھڑا زبر, کھڑا زیر اور الٹا پیش. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے, اس لیے کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زبر کسی بھی حرف کے اوپر چھوٹی سی اسٹینڈنگ لائن ہوتی ہے, اسے کہیں گے کھڑا زبر. کھڑا زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے, اس لیے کھڑا زیر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھڑا زیر یہ کسی بھی حرف کے نیچے چھوٹی سی اسٹینڈنگ لائن ہوتی ہے, سیدھی لائن ہوتی ہے, اسے کہیں گے کھڑا زیر. اور الٹا پیش, یہ جیسے ہم پیش, زبر زیر پیش, پیش ہوتا ہے, یہ پیش الٹا ہوتا ہے, یہ کسی بھی حرف کے اوپر الٹا پیش ہوتا ہے, سکس کی طرح. تو الٹا پیش برابر ہوتا ہے واو مدہ کے, اس لیے الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ دوسرا قاعدہ پڑھا تھا کھڑا زبر, کھڑا زیر اور الٹا پیش کا. پھر ہم نے پڑھا تھا اس کی مثالیں, آدم, ایلاف, داود, سماواتی. چلیے پھر ہم نے آگے قاعدہ پڑھا تھا حروف لین کا بیان, کہ حروف لین دو ہیں, واو لین, یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا, اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا. اب واو لین اور یا لین کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو واو لین اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے, تھوڑا بھی نہ کھینچے. واو لین اور یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں, معروف پڑھیں, مجہول پڑھنے سے بچیں. تو یہ ہو گیا واو لین اور یا لین. واو مدہ میں واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے, اور واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. یہاں واو لین ہے, اور واو لین واو ساکن سے پہلے پیش ہوتا ہے. دیکھیے, سوری, واو ساکن سے پہلے زبر ہوتا ہے, تو اسے کہیں گے واو لین. اور واو لین کو کھینچنا نہیں ہے, نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھنا ہے, اور معروف پڑھنا ہے, مجہول پڑھنے سے بچنا ہے. اب معروف اوفی, اوفی. مجہول اوفی, اوفی, او مجہول, او معروف. اینا, شروہ, شروہ, لا ریب. یہ ہو گیا حروف لین کا بیان. تو حروف لین دو ہے, واو لین, یا لین. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگا, یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا.
वावेलिन और यालिन को नरम आवाज के साथ जल्दी पढ़े, मारूफ पढ़े, मजहूल पढ़ने से बचे। यहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम इसके बाद वाला कायदा देखिए, तन्वीन का बयान। तन्वीन किसको कहते हैं? ये पेन ले लेते हैं हम लोग। देखिए, दो जबर, दो जेर और दो पेश को तन्वीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर और दो पेश को तन्वीन कहते हैं। बराबर। दो जबर, ये किसी भी हर्फ के ऊपर दो जबर साथ में होंगे, एक जबर और उसके साथ दूसरा जबर भी होगा, उसे कहेंगे दो जबर। किसी भी हर्फ के ऊपर दो जबर होंगे और किसी भी हर्फ के नीचे दो जेर होंगी और किसी भी हर्फ के ऊपर दो पेश होंगे, तो उसे कहेंगे दो जबर, दो जेर, दो पेश। अब इन तीनों का नाम क्या है? दो जबर, दो जेर। जैसे जबर जेर पेश का नाम है, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं? हरकत कहते हैं। और हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, ये हो गई हरकत। अब यहां दो जबर, दो जेर और दो पेश, उसका नाम है तन्वीन। दो जबर, दो जेर और दो पेश, उसका नाम है तन्वीन। तो तन्वीन किसे कहते हैं? दो जबर, दो जेर और दो पेश को तन्वीन कहते हैं। दो जबर, दो जेर, दो पेश को क्या कहते हैं? तो दो जबर, दो जेर, दो पेश को तन्वीन कहते हैं। अब तन्वीन को कैसे पढ़ेंगे? जैसे वहां हरकत, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं, हरकत को कैसे पढ़ेंगे? हरकत को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। इसी तरह दो जबर, दो जेर, दो पेश को तन्वीन कहते हैं। तन्वीन को कैसे पढ़ेंगे? कि तन्वीन की आवाज नाक में जाती है, तन्वीन की आवाज हमेशा नाक में जाएगी। जैसे उसकी मिसाल दी है, देखो, बादो जबर बन, 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 देखा, नाक में जाएगी। बादो जेर बिन, 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 बादो पेश बुन, बुन, बुन। तो दो जबर, दो जेर, दो पेश को तन्वीन कहते हैं। तन्वीन की आवाज नाक में जाती है। अब एक और चीज कि दो जबर, देखिए, जहां भी दो जबर होगा, जिस हर्फ के ऊपर दो जबर होगा, तो दो जबर के साथ उस हर्फ के आगे अलिफ लिखा जाएगा। देखिए यहां पर दो जबर की तन्वीन, जिस हर्फ पर दो जबर हो, उस हर्फ के बाद अलिफ लिखा जाता है। जिस हर्फ पर दो जबर हो, उस हर्फ के बाद अलिफ लिखा जाता है। देखिए सबसे पहला यहां हमजा दो जबर अन, हमजा दो जबर अन। देखिए ये हमजा के ऊपर दो जबर है और उसके बाद देखो अलिफ लिखा गया है। ये देखिए अलिफ लिखा गया। हमजा दो जेर इन, हमजा दो पेश उन, कौफ दो जबर कन। देखा, तो दो जबर ऊपर है, कौफ के ऊपर, और कौफ के बाद क्या लिखा गया? अलिफ लिखा गया है। तो ये है दो जबर, कि दो जबर जिस हर्फ के ऊपर होगा, उस हर्फ के बाद अलिफ लिखा जाएगा। ग़ादो ज़ेर ज़िन, नून दो जबर नन, सौद दो पेश सुन, खादो ज़ेर खिन, हमजा दो पेश उन, दाल दो जबरदन। देखो दाल के बाद अलिफ लिखा गया। वाव दो ज़ेर विन, ता दो पेश तुन, आइन दो जबर अन। देखो आइन के बाद अलिफ लिखा गया। या दो ज़ेर यिन, यिन, सीन दो पेश सुन, जीम दो जबर जन, जन, जन। ठीक है, जहां भी दो जबर, दो पेश, दो
دو زیر اور دو پیش کو ہم پڑھیں گے، اس کی آواز ناک میں جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا تنوین کا بیان. دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، اور جس حرف کے اوپر دو زبر ہوں گے اس حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے. تو یہ ہو گیا ہمارا تنوین کا بیان، اور اسی کے ساتھ ہم نے فرسٹ ایئر کے سارے قاعدوں کا دور کر لیا. لاسٹ ایئر کے سارے قاعدوں کا ریویژن ہو گیا. ٹھیک ہے، اب سے ہم اس سال کے قاعدے پڑھیں گے. اس لیے بچوں ہمیں قاعدے یاد ہونا ضروری ہے. جو قاعدے ہم نے فرسٹ ایئر میں پڑھے ہیں بہت ہی آسان قاعدے ہیں. تو آئیے آگے ہم یہ قاعدے ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ قرآن ہمیں صحیح پڑھنا آ جاوے. اگر قاعدہ یاد نہیں ہوگا، کسی چیز کا رولز معلوم نہیں ہوگا، کسی چیز کا رول معلوم نہیں ہوگا تو وہ چیز صحیح سے ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کسی سم کا فارمولا آپ کو دیا جائے اور وہ فارمولا آپ کو یاد نہیں ہو تو وہ سم صحیح نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر قرآن کریم میں جو آیات ہیں، جو لکھا ہوا ہے، اس کے قاعدے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اگر قاعدے یاد نہیں ہوں گے تو قرآن صحیح نہیں ہوگا. قاعدے سارے ہمیں یاد ہوں گے تو انشاءاللہ ہم صحیح قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے. ٹھیک ہے، تو ہم دوسرا سبجیکٹ شروع کرتے ہیں حفظ سورہ کا، اور اس کا دور کرتے ہیں. چلیے نکال لیجئے حفظ سورہ. ٹھیک ہے، یہ ہے حفظ سورہ. گزشتہ سال کا دور، لاسٹ ایئر کا ریویژن، تعوذ، تسمیہ، تعوذ اور تسمیہ. ٹھیک ہے، تعوذ کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں، اور تسمیہ بسم اللہ کو تسمیہ کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم لوگ صحیح پڑھ لیتے ہیں. آپ میں پڑھتا ہوں وہ سنیے اور اسی طریقے سے آپ کو صحیح پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جہاں میں کھینچوں، جہاں میں گننا کروں وہیں گننا کرنا ہے. تو آپ کو اس کے لیے دھیان سے سننا ہوگا، اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہوگا. پھر ہم اس میں قاعدے دیکھیں گے کہ ہم نے جو قاعدے پڑھے وہ کہاں کہاں آئے. یہ تعوذ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورة الفاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
ہو گئی سورۃ الفاتحہ. اسی طریقے سے آپ کو سن کر پڑھنا ہے. صاد جیسے میں نے پڑھا تو، صراط، انعمت، ایاک نعبد. ٹھیک ہے، ان کے اوپر دھیان دینا ہے. غیر المغضوب. آگے دیکھیے سورۃ اللہب. سورۃ اللہب، سورت کا نام بولنا ہے، پھر بسم اللہ بولنا ہے، پھر سورت شروع کرنی ہے. یہ ترتیب رہے گی قرآن پڑھنے کی. سورۃ اللہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. دھیان سے سنیے. تبت یدا ابی لہب وتب. یدا یہاں مد ہے، لہب گنہ. تبت یدا ابی لہب وتب. وتب یا با کے اوپر تشدید ہے اخیر میں. وتب. ما اغنى عنه ماله وما كسب. دیکھیے کہاں الٹا پیش ہے جس کو کھینچنا ہے، اور کہاں صرف پیش ہے اسے نہیں کھینچنا ہے. ما اغنى عنهما. عنهما ہا کے اوپر پیش ہے. بہت سارے بچے عنہما کرتے ہیں، پیش کو نہیں کھینچنا ہے. ما اغنى عنه ماله وما كسب. عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. سيصلى نارا ذات لهب. نارا ذات لهب. وامرأته. وامرأته حمالة الحطب. حمالة الحطب. لتل تا حطب طا حطب. في جيدها. في جيدها حبل من مسد. دو گنا. حبل من. حبل من مسد. پھر سے ایک مرتبہ دیکھ لیجئے. تبت یدا ابی لہب وتب. ما اغنى عنه ماله. ما اغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. ٹھیک ہے بچوں، یہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ اللہب یہ حفظ سورہ ہے. یہ ہم نے یاد کر لی ہے فرسٹ ایئر کے اندر، صرف اس کا ریویژن ہے، تو آپ کو یہ یاد کرنی ہے اور سنانی ہے. اب ہم نے جو قاعدے پڑھے، حروف مدہ، حروف لین، کھڑا زبر اور تنوین، اتنے قاعدے ہم نے گزشتہ سال کے پڑھے ہیں. یہ ہم دیکھتے ہیں. دیکھو سورۃ الفاتحہ میں کہاں کہاں آیا. سب سے پہلے دیکھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ دیکھیے بیچ میں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے. عالمین دیکھیے عین کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر ہے. الرحمن الرحیم. الرحمن دیکھیے میم کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر. ٹھیک ہے. الرحیم دیکھیے
یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. دیکھیے مالک یوم الدین, مالکی ما میم کے اوپر کھڑا زبر, یوم الدین. دیکھا یا ساکن واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے, معروف پڑھے, مجہول پڑھنے سے بچے. یوم الدین, دین کھینچنا ہے. یا ساکن سے پہلے ڈال کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاک ایاک الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. یہاں بھی الف سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے. نستعین یا ساکن سے پہلے عین کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. اهدنا الصراط المستقیم, مستقیم یا ساکن سے پہلے قوف کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. صراط الذین انعمت علیہم, صراط الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر صراط الذین, یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. انعمت علیہم, یہ دیکھیے یا لین, یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے. دیکھو الذین, لذین یا مدہ, یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر, اور علیہم یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر اس لیے یا لین ہوگا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, غیری, غیری یا ساکن سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا. یا لین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھے, معروف پڑھے, مجہول پڑھنے سے بچے. مغضوب علیہم, واو ساکن سے پہلے غوط کے اوپر پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. علیہم یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے اس لیے یا لین ہوگا. ٹھیک ہے بچوں, دیکھو اتنے سارے قاعدے جو سورت آپ لوگ روزانہ پڑھتے ہو اس سورت کے اندر آپ نے کبھی غور کیا, کبھی دھیان دیا کہ دیکھو میں نے جو قاعدے پڑھے ہیں وہ سارے کتنے سارے قاعدے سورت الفاتحہ میں, اور آگے اس سال جو قاعدے پڑھیں گے وہ بھی بہت سارے قاعدے آئے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے نہیں ہے, وہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پھر بتائیں گے. دیکھیے پھر آگے تبت یدا ابی لہب وتب, ابی یا ساکن سے پہلے با کے نیچے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. لہب با کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے, اس کی آواز ناک میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. ما اغنا, دیکھیے کھڑا زبر. ما لوہو, لوہو ہا کے اوپر الٹا پیش. پھر سیصلا کھڑا زبر. نارن را کے اوپر دو زبر کی تنوین. پھر ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر دو زبر کی تنوین ہوگی اس حرف کے بعد الف لکھا جاتا ہے. دیکھ لیا آپ نے, را کے بعد الف لکھا گیا ہے, را کے اوپر دو زبر. ذات لہب, دیکھو با کے نیچے دو زیر کی تنوین. وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا, جی یا ساکن سے پہلے جیم کے نیچے زیر اس لیے یا مدہ ہوگا. بیہا الف مدہ. حبل دو پیش کی تنوین. ٹھیک ہے, تو یہ سارے قاعدے ہم نے پڑھے ہیں, اور اس کا ریویژن دیکھیو سورہ فاتحہ اور تبت یدا میں سارے قاعدے جن کا ہم نے آج تک ریویژن کیا ہے وہ سارے ایک ہی سورت کے اندر سارے قاعدے آ گئے. ٹھیک ہے, تو اگر ہمیں قاعدے یاد ہوں گے, ہم پہچانتے ہوں گے تو ہماری سورہ فاتحہ صحیح ہوگی اور قرآن صحیح ہوگا. ٹھیک ہے بچوں, اب ہم دوسرا سبجیکٹ دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے.
آپ دھیان سے قاعدوں کو دیکھیے، سورت کو یاد کرو اور قاعدوں کو بھی یاد کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔